معیشت کی جو مستحکم کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے آئی ایم ایف کے پاس آپ کو جانا ہوگا، کیونکہ اپریل میں جو ہے آئی ایم ایف کا پروگرام یہ ختم ہو رہا ہے، نئے معاہدے کے لیے جانا ہوگا۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کر رہے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں پاکستانی حکام، ان میں سے کچھ سے میری بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے دو اس میں ہیں، ایک پالیسی جو ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک جو مڈل ایسٹرن ڈپارٹمنٹ ہے۔ پالیسی ڈپارٹمنٹ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ریفارمز ہیں اپنی معیشت میں وہ لانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا جانا چاہیے اور ان کو ڈیفالٹ ہونے دیا جانا چاہیے، جبکہ جو ان کا مڈل ایسٹرن وہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، پاکستان میں ریفارمز ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک ول بھی ہے اس کے جو حکام ہیں ان کے حوالے سے، تو ہمیں ان کو وہ کرنا چاہیے۔ اب یہ دو رائے کے بعد اب پاکستان کی جو حکومت ہے یہ جائے گی آئی ایم ایف کے پاس۔ اب پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا فائنانس منسٹر کون ہوگا، کیا وہ ڈار صاحب ہوں گے، کیا وہ اورنگزیب صاحب ہوں گے، یا شمشاد اختر صاحبہ ہوں گی۔ شمشاد اختر صاحبہ جو ہے وہ ان کی گڈ ول ہے، مقتدرہ کے حوالے سے بھی ان کی بات بھی مانتی ہیں، اور انہوں نے یہ جو آئی ایم ایف کا ایک پروگرام تھا وہ بھی لے کے دیا، لیکن یہی ایک ان کی آؤٹ پٹ نظر آئی ہے جو پچھلے 6 ماہ میں تھی، اس کے علاوہ وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر پائی۔ اب جو ڈار صاحب ہیں ان کے پاس ہمیشہ سے آئی ایم ایف کی بجائے وہ پلان بی بھی ہوتا ہے، کہ میں آئی ایم ایف کے جانے کی بجائے پلان بی کی طرف جاؤں گا۔ اگر وہ پلان بی کی طرف گئے کہ ہم نے پولیٹیکل جو پارٹی ہے حکومت میں آئی ہے اس کو بھی بچانا ہے، اس کی ساکھ بھی بچانی ہے، عوام کو ریلیف بھی دینا ہے، پیٹرول بھی سستا کرنا ہے، بجلی بھی سستی کرنی ہے، تو پھر آئی ایم ایف کا جو ہے آپ کے ساتھ معاہدہ مشکل ہے۔ اور پھر اگر آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں تو پھر عوام کو ریلیف ملنا مشکل ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی اتحادی، یہ آگے ان کے کنواں ہے، پیچھے کھائی ہے، اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے بچنے کے جو ریفارمز ہیں وہ کوئی بھی جو سیاسی حکومت آتی ہے وہ کوئی بھی ریفارمز کی طرف نہیں جاتی، کیونکہ ریفارمز نہ کرنا مشکل ہے، ان کو ریفارمز کرنا یا ریفارم امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو میری مختلف لوگوں سے بات بھی ہوئی، اور اس کے 3 مین سلوشنز ہیں جس کے ذریعے ہم ریفارمز لا سکتے ہیں۔ ایک تو میں ابھی دیکھ رہا تھا این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے جو پاکستان نے ابھی پچھلے 6 مہینے میں وفاق نے صوبوں کو 24 ارب روپے دیے ہیں، 4 صوبوں کو۔ اب این ایف سی کا جب ایوارڈ ملتا ہے تو صوبے کیونکہ ان کو پیسہ کھلا مل رہا ہوتا ہے تو وہ ٹیکس ریفارمز نہیں لاتے، وہ ایگریکلچر ٹیکس کے وہ نہیں لاتے، دیگر جو ٹیکسز ہیں وہ نہیں لاتے صوبے، کیونکہ ان کو پیسہ مل رہا ہے، تو وہ سارا برڈن جو ہے وہ وفاق کے اوپر آ جاتا ہے۔ دوسرا جو ایک پاکستان میں ریفارمز کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی جتنا بھی ٹیکسیشن کے حوالے سے شہزاد صاحب نے بھی بتایا کہ ٹیکسیشن جب تک امپروو نہیں ہوگی، ہمارا جو یہ ہم ریلائنس کرتے رہیں گے آئی ایم ایف کے اوپر یا ایکسٹرنل لون کے اوپر، تو ہمیں یہ ٹیکسیشن ریفارمز کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو پرائیویٹائزیشن ہے، سکھ جو یونٹ ہیں، اینٹیٹیز ہیں، ان کو آپ کو پرائیویٹائز کرنا ہوگا، کیونکہ اربوں روپے سالانہ جو ہے ان یہ جو نان پروڈکٹیو اور سکھ یونٹس ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر جو ریفارمز ہیں اگر جب تک نہیں لائیں گے، آپ کی ریلائنس جو ہے وہ ایکسٹرنل اس کے اوپر ہوگی۔